خوبصورت وادیوں، بہتی آبشاروں اور حسین نظاروں کا مرکز کشمیر، جسے جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے، اس خطے نے کئی تہذیبوں کو پروان چڑھایا۔ ہندو مت، بدھ مت اور اسلام نے اس خطے میں مختلف ادوار میں نمو پائی۔ مسلم حکمرانی کا آغاز 1339 میں شابیر کے عہد سے ہوا۔ بعد ازاں مغل اور افغان برسر اقتدار رہے اور یوں اس خطے میں اسلام کو فروغ حاصل ہوا اور یہاں کی اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ 1941 کے برطانوی اعداد و شمار کے مطابق اس خطے کی آبادی 30 لاکھ سے زیادہ تھی اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ مسلمانوں کی آبادی 77% تھی، ہندوؤں کی آبادی 20%، جبکہ باقی اقلیتیں 3% کے قریب تھیں۔ اس خطے کے اہم علاقوں میں وادی جموں، وادی کشمیر، سری نگر، گلگت بلتستان، مظفر آباد اور لداخ کے علاقے اہم ہیں۔ یوں مسلم اکثریت کے سبب یہ خطہ مغربی پنجاب کے ساتھ ایک خاص قربت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1947 میں برطانوی حکومت نے بر صغیر کی تقسیم کا فیصلہ کیا اور چھوٹی بڑی ریاستوں کو اپنی مرضی سے پاکستان یا بھارت کا حصہ بننے کی اجازت دی، تو اہلیان پاکستان اور اہلیان کشمیر پاکستان سے الحاق کے حق میں تھے۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت جب بر صغیر کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا تو بر صغیر کی 517 ریاستوں میں سے 500 نے بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا، 14 ریاستیں پاکستان کے ساتھ وابستہ ہوئیں، جبکہ 3 ریاستوں نے کوئی فیصلہ نہ کیا اور ان 3 ریاستوں میں کشمیر بھی شامل تھا۔ بدقسمتی سے 1947 میں یہاں ایک ہندو راجہ ہری سنگھ کی حکمرانی تھی جس کا ارادہ پاکستان کی بجائے بھارت سے الحاق۔ چنانچہ جب کشمیری مسلمانوں کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کی، جس کو راجہ نے زبردستی دبانے کی کوشش کی، جس کے جواب میں کشمیری عوام نے اپنے مسلمان بھائیوں سے مدد طلب کی۔ چنانچہ آزاد کشمیر اور گلگت کے علاقوں میں مقیم کشمیری خاندانوں نے ان کا ساتھ دیا اور بہت سے علاقوں پر کنٹرول قائم کر لیا۔ راجہ نے حالات کنٹرول سے باہر ہوتے دیکھ کر بھارت سے مدد طلب کی تو بھارت نے الحاق کی شرط پر مدد کا اعلان کیا، جس پر راجہ نے کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف ہی بھارت سے کشمیر کا الحاق کر دیا اور یوں بھارتی افواج کو کشمیر میں داخل ہونے کا موقع میسر آ گیا۔ بھارت کی کشمیر میں مداخلت کے خلاف پاکستان کو بھی اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آنا پڑا اور یوں پاکستان اور بھارت میں جنگ شروع ہو گئی۔ بھارت نے اپنے قدم اکھڑتے دیکھ کر اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا، جس کے بعد 2 اپریل 1948 کو اقوام متحدہ نے مداخلت کر کے جنگ بندی کروا دی اور ایک قرارداد کے ذریعے دونوں ملکوں کو مسئلے کو پرامن طور پر حل کرنے پر زور دیا۔ دونوں ممالک کے پاس مقبوضہ علاقوں کو زیر انتظام رکھتے ہوئے کشمیری عوام کی مرضی جاننے کے لیے استصواب رائے کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جبکہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے ایک اور قرارداد پاس کی اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کا حل آزاد اور پرامن استصواب رائے سے ہی نکالا جا سکتا ہے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف کشمیریوں کو دیا جائے۔ پاکستان نے اس کو تسلیم کیا اور ہمیشہ اس کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، مگر بھارت نے 1949 میں ہری سنگھ کو اقتدار سے الگ کر کے نیشنل کانفرنس پارٹی کے سربراہ شیخ عبداللہ کی سربراہی میں ایک نام نہاد حکومت قائم کر دی اور استصواب رائے کروانے کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے مکر گیا۔ 1954 میں بھارت نے اپنے زیر انتظام مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 نافذ کر دیا اور کشمیر کو ایک خاص ریاست کا درجہ دیتے ہوئے الگ اسمبلی، الگ قانون، پرچم اور علاقائی معاملات میں آزادی دینے کا ڈھونگ رچایا۔ نیشنل کانفرنس پارٹی کی حکومت کشمیر میں مسلمانوں کو مطمئن نہ کر سکی اور 1962 میں انہوں نے آزادی کی جدوجہد کو پھر سے تیز کر دیا۔ دوسری طرف بھارت نے اپنے جارحانہ عزائم کو پورا کرنے کے لیے چین کے ساتھ جنگ چھیڑ دی اور منہ کی کھائی چین نے لداخ کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور یوں چین بھی تنازع میں باقاعدہ ایک فریق بن گیا۔ اب بھارت کے پاس کشمیر کا 55% حصہ، پاکستان کے پاس 35% اور چین کے پاس 10% حصہ موجود ہے۔ یوں تینوں ممالک اس مسئلے میں براہ راست فریق ہیں۔
چین سے ذلت اٹھانے کے بعد بھارت پھر باز نہ آیا اور پاکستان پر کشمیر میں مسلح مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کر دیا۔ 6 ستمبر 1965 کو شروع ہونے والی پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے اپنا بھرپور دفاع کیا اور 23 ستمبر تک لڑی جانے والی اس 17 روزہ جنگ میں تمام محاذوں پر کامیابی سمیٹی۔ آخر 10 فروری 1966 کو معاہدہ تاشکند کے ذریعے یہ جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ بھارت نے اپنی رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے اب براہ راست جنگ لڑنے کی بجائے درپردہ سازشوں کے باب کو کھولا اور 1971 میں اپنے مذموم مقاصد میں اس وقت کامیاب ہوا جب پاکستان کا مشرقی حصہ پاکستان سے جدا ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کے ساتھ پاکستان کا 90,000 جنگی فوجی ساز و سامان کی عدم فراہمی کے سبب سرنڈر کر کے گرفتار ہونے پر مجبور ہوا اور تقریباً مغربی پاکستان کا 13,000 کلومیٹر رقبہ بھی بھارت کے قبضے میں چلا گیا۔ اس صورتحال میں ذوالفقار علی بھٹو نے کامیاب سفارتکاری کے تحت پاکستان کو اس مشکل سے نکالا۔ اس کے لیے شملہ معاہدہ کیا گیا جو 2 جولائی 1972 کو بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ کیا گیا، جس کے مندرجات کی حقیقت سے تو کوئی واقف نہیں مگر اس کو ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت کشمیر کے حوالے سے یہ بات طے کی گئی کہ مستقبل میں اس مسئلے کا حل دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے سے نکالیں گے اور اس میں کسی تیسرے فریق کی شمولیت نہیں ہوگی۔ بعد ازاں بھارت ماضی میں کیے گئے بہت سے معاہدات کی خلاف ورزی کرتا رہا تو پاکستان بھی اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرتا رہا۔ 1987 میں بھارت نے کشمیر میں نئے انتخابات کا اعلان کیا تو بھارتی حکومت کی سرپرستی میں نام نہاد نیشنل کانفرنس پارٹی کو مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے مقابلے میں انتخابات میں سرکاری مداخلت کی وجہ سے کامیابی ملی، جس کو کشمیری عوام نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ بھارت نے اس کو کچلنے کی کوششیں کی تو کشمیری نوجوانوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور مسلح جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ بھارت نے اس موقع پر بھی پاکستان پر مداخلت کا الزام لگایا اور کشمیری عوام پر ظلم کی انتہا کر دی۔ 1999 میں پاکستان نے کشمیری عوام پر بڑھتے ہوئے مظالم دیکھ کر کشمیری عوام کی دادرسی کا فیصلہ کیا تو فوج کی کمان کرنے والے ایک جنرل پرویز مشرف نے کارگل کے مقام پر بھارتی مداخلت کو کشمیر میں روکنے کے لیے کچھ چوکیوں پر قبضہ کر لیا، مگر بعد ازاں وزیر اعظم نواز شریف کے کہنے پر فوج کو واپس بلا لیا گیا۔ جب پرویز مشرف پاکستان کے صدر بنے تو بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ کشمیری مسئلے پر عرصہ دراز کے بعد کچھ بات چیت ہوئی مگر کوئی مستقل حل نہ نکالا جا سکا۔ جبکہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 کو خود ہی منسوخ کر دیا، جس کے تحت اس نے 1954 کے اندر کشمیر کو اپنے ساتھ ایک علیحدہ اسٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ شامل کیا تھا اور اب اس کو 2019 میں 2 یونینز میں تقسیم کر کے بھارت زیر انتظام مستقل علاقے کا درجہ دے دیا، جس کے خلاف کشمیری عوام کو جدوجہد سے روکنے کے لیے کرفیو لگا دیا گیا جو آج تک نافذ ہے۔ جبکہ پاکستان نے بھی اس کو اقوام متحدہ کی 1948 اور 1949 کی قراردادوں اور شملہ معاہدہ 1972 کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور یوں 1948، 1965 اور 1999 میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا سبب بننے والا یہ مسئلہ ایک بار پھر خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوت رکھنے والے ملک ہیں، اس لیے اگر یہ مسئلہ پھر سے جنگ کا سبب بنا تو یہ جنگ پوری دنیا کے لیے شاید آخری جنگ ہوگی۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلے کا پرامن اور مستقل حل نکالا جائے اور دنیا کو اس آگ کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ